یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آداب قبول کیجیے۔ تمام سامعین کی خدمت میں رنگوں کے تہوار ہولی کی پرخلوص مبارکباد۔ جی ہاں، آج ہولی کا دہن ہے اور کل رنگ کھیلا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت تہوار ہے، اور جو ہماری ثقافت ہے، جو ہماری تہذیب ہے، گنگا جمنی، اس کی عکاسی کرتا ہے یہ تہوار۔ اور کچھ ایسے ہی رنگ بکھرے ہوئے ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں بھی، آپ کا خط ملا میں۔ آپ کے کئی خطوط، کئی ای میلز ہیں، بڑے ہی رنگ برنگے خط اور ای میل ہیں، اور ای میل بھی اب رنگ برنگے اس لیے ہونے لگے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے سامعین نے ہمیں ہولی کے تہوار کی مبارکباد بھیجی ہے۔ تو شکریہ ادا کرتے ہیں جناب، سب سے پہلے تو آپ تمام سامعین کا، جن سامعین نے خطوط ارسال کیے، ای میل سے ارسال کیے اور مبارکباد کے پیغامات ہمیں ارسال کیے، بہت شکریہ آپ سبھی کا۔ تو آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور پہلا خط شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ہمیں ملا ہے انل کوچالے صاحب کا، اندور مدھیہ پردیش سے آپ نے یہ خط لکھا ہے۔ 16 مارچ کے کئی پروگراموں کا ذکر آپ نے اپنے خط میں کیا ہے۔ تاریخ ساز پروگرام آپ نے سنا، 16 مارچ کا موضوع تھا چنڈی گڑھ کا پنجور گارڈن، اور 16 مارچ کو ہی صبح آپ نے آج کی بات سنی ہے میری ہی آواز میں، یہ آپ کو پسند آئی۔ اس میں میانمار کے اندرونی حالات پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ اور 16 مارچ کی شام کو آج کی بات آپ نے پھولا پنڈتا صاحبہ کی آواز میں سنی، یہ بھی آپ کو پسند آئی ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں صبح 9:32 پر اور شام 4:50 پر آپ نے خبریں سنی، اور خبریں سنا رہے تھے محمد عمار اور رضی احمد۔ نئی نسلیں، نئی روشنی، میری پسند، ملے سر، میرا تمہارا، نعیم صاحب کی میزبانی میں پسند آئے، پیشکش اور نغمے خوبصورت تھے۔ 16 مارچ کا حالات حاضرہ پر مبنی جہانما آپ نے سنا، پھولا پنڈتا صاحبہ اور شمیم عثمانی صاحب کی آوازوں میں، یہ پروگرام بھی ان کو معلوماتی لگا۔ اور میری پسند اور فلمی نغمے شمیم عثمانی صاحب نے عمدہ پیش کیے۔ آگے آپ لکھتے ہیں 19 مارچ کا تاریخ ساز پروگرام ڈاکٹر جانکی پرساد شرما سے سنا، موضوع تھا اوڈیشہ، پوری کا جگن ناتھ مندر۔ اور 19 مارچ کی ہی آج کی بات آپ نے سنی صبح توحید حقانی کی آواز میں، اور شام کو آپ نے پھولا پنڈتا صاحبہ کی آواز میں یہ آج کی بات سنی ہے، یہ دونوں آپ کو پسند آئی ہیں۔ 19 مارچ کا آگے آپ نے ذکر کیا ہے صبح میری پسند توحید حقانی، اور دن میں عبداللہ صاحب نے پیش کیا۔ دونوں پروگراموں کے نغمے اور پیشکش ہمیں پسند آئے۔ ملے سر میرا تمہارا اور فلمی نغمے توحید حقانی اور عبداللہ کے پیش کیے گئے آپ کو پسند آئے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ پیش کرنے کا انداز خوبصورت تھا۔ 19 مارچ کا جہانما میڈم پھولا پنڈتا اور عبداللہ صاحب کی آوازوں میں سننے کو ملا، کافی معلوماتی تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ لکھتے ہیں شبانہ رحمان سے خبریں سنی ہیں 19 مارچ کو صبح 9:32 پر۔ فلمی دنیا پروگرام کے تحت آپ نے اپنے وقت کی معروف اداکارہ شمی کے ساتھ مریم کاظمی صاحبہ کا انٹرویو جو ہے، جو بات چیت تھی، وہ آپ کو بہت پسند آئی ہے۔ انل کوچالے صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے کافی پروگرام سنے ہیں، ان پر بھرپور تبصرہ بھی کیا ہے، اور کافی تفصیل کے ساتھ آپ تبصرہ کرتے ہیں اپنے سنے گئے پروگراموں پر۔ تو ہم یہی چاہیں گے جناب کہ یہ سلسلہ بس یوں ہی بنائے رکھیے، اور یہ آپ کی محبت ہے اردو سروس کے تئیں، جس کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کے جذبات کی، آپ کے تاثرات کی، اور آپ کا ہمارا رشتہ بس ایسے ہی ہمیشہ سترنگی رہنا چاہیے، ہولی کے رنگوں کی طرح۔ چلیے تو سرحد پار کا رخ کرتے ہیں اور ایک خط شامل کر لیتے ہیں، کافی تفصیلی خط ہے، لبنہ جبی ہیں، اور آپ نے لاہور سے یہ خط ارسال کیا ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا پچھلا خط شمیم عثمانی صاحب نے پروگرام میں شامل کیا، ان کا بے حد شکریہ۔
پروگرام کے بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سارے ہی پروگرام جو اردو سروس سے نشر ہوتے ہیں سبھی بہترین ہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم سارے ہی پروگرام سن پاتے ہیں، لیکن جتنے بھی سننے کا موقع ملتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں. آؤ بچوں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور اسے نعیم صاحب بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. اس بار پروگرام میں شیر اور ٹام اینڈ جیری کے متعلق معلومات جو بتائی گئی وہ بہت اچھی تھی. اور آؤ بچوں کے متعلق آپ نے لکھا اس میں جو نغمے سنوائے گئے یہ بھی بہت مزے کے تھے. بزم خواتین سبیہ صاحبہ نے پیش کیا. ڈاکٹر وقاص صاحب سے ناک کان اور گلے کی بیماریوں سے متعلق اچھی معلومات حاصل ہوئی، اور بہت اچھا انٹرویو تھا. خاص طور پر کان میں فنگل انفیکشن کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں. اور 25 مارچ کا ملے سر میرا تمہارا نعیم صاحب نے طلعت محمود کے نغموں کو بھی اس میں شامل کیا. ہمیں پروگرام سن کر بہت مزہ آیا. اسی دن انہوں نے میری پسند میں بہت خوبصورت باتیں کیں اور بہت اچھے اشعار بھی شامل کیے، اور نغموں کا تو جواب ہی نہیں. ہیلتھ ٹپس میں نعیم صاحب نے اس ہفتے وٹامن سی، چیا سیڈس اور صبح جلدی اٹھنے کے فوائد اور خوش رہنے کے فائدے کے موضوعات پر بہت معلوماتی باتیں بتائیں جن سے ہر آدمی کو فائدہ ہوگا. سبیہ صاحبہ کا ایک پروگرام سنا جس میں انہوں نے فرمایا کہ پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے، یعنی بہت زیادہ نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ زیادتی تو ہر چیز کی بری ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر اور کچھ اور پریشانیاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیے زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی یہی بات کہیں گے کہ یہاں سے جو بھی معلومات دی جاتی ہے آپ کو، مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر بیداری پیدا ہو، اور کسی خاص چیز کو لے کر، اس کے استعمال کو لے کر آپ ماہر سے، کسی بھی طبیب سے جو ہے رجوع کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو صحیح ڈوز یا خوراک اس کی آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مقدار میں اس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اور آگے آپ نے کیا لکھا ہے؟ بزم خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے. لہسن کے فوائد بتائے گئے، اور بعد میں سبیہ صاحبہ نے فرمایا کہ لہسن سے منہ میں بدبو آتی ہے اور بھی نقصان بتائے. یہ بھی اچھا ان کو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق مطلب جو بھی معلومات دی گئی وہ اچھی لگی. اور نئی نسل نئی روشنی توحید حقانی نے پیش کیا، اچھا تھا. ادبی میگزین میں وسیع عثمانی کا افسانہ اور آصفہ زینب کا مضمون اور عبدالکلام کا جو اشعار تھے ان کے، وہ ان کو بہت اچھے لگے. نعیم صاحب کے پروگرام کا ہمیں انتظار رہتا ہے، وہ بہت دل لگا کر اچھا کچھ تعریفی کلمات آپ نے اس ناچیز کے لیے لکھے ہیں، بہت شکریہ. اور ای میل زیادہ لمبا ہو گیا ہے، ابھی اور بھی باتیں ہیں، مگر باقی پھر آئندہ کسی پروگرام میں. آپ کی مخلص لبنہ جبی. تو لبنہ جبی صاحبہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت تفصیلی خط ہمیں ارسال کیا ہے پروگراموں کے حوالے سے. آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو خط شامل کیا تھا شمیم عثمانی نے، اس کا آپ نے شکریہ ادا کیا ہے، تو ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیکھیے آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ کا خط ملے گا تو ہم ضرور اسے شامل کریں گے. اور آؤ بچوں کا آپ نے ذکر کیا، آپ کو یہ اچھا لگا ہے. اس کے علاوہ بزم خواتین کے متعلق بھی آپ نے لکھا ہے کہ اس میں جو انٹرویو لیا گیا تھا ڈاکٹر وقاص کے ساتھ وہ آپ کو عمدہ لگا، اور سبیہ صاحبہ کی پیشکش بھی آپ کو اچھی لگی ہے. اب دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز اگر فائدہ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے، یہ تو کہا ہی جاتا ہے، عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سنکھیا کو اگر صحیح مقدار میں کھا لیا جائے تو وہ دوا کا کام کرتا ہے، اور دیسی گھی کا استعمال اگر ضرورت سے زیادہ کر لیا جائے، اس کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. بہرکیف تمام پروگرام پسند فرمانے کے لیے لبنہ جبی آپ کا بہت شکریہ. اور اب ایک اور خط شامل کرتے ہیں. یہ خط ہمیں ملا ہے حکم چند کٹاریا اور پنٹو سین کا. آپ نے سناوت مدھیہ پردیش سے یہ خط لکھا ہے، اور آپ لکھتے ہیں پچھلے ہفتے کا خط ملا، آپ کا خط ملا پروگرام ایپ پر ہم نہیں سن پائے کسی وجہ سے،
اور ہم چاہتے ہیں کہ موبائل ایپ کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر بھی اس کے کو براڈ کاسٹ کیا جائے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے ریڈیو کے پروگراموں کے مطابق ہمارا اچھا یہ لکھتے ہیں کہ بس ایسا تھا جیسے ہمارا کھانا ہوتا ہے، کہ وینجن انہوں نے یہاں لکھا ہے، ہندی کا ایک لفظ جس کا مطلب تو کھانا ہی ہوتا ہے جناب۔ اور ہیلو ڈاکٹر جیسے پروگرام بھی سننے کو ملتے ہیں، تو اب چاہیں موبائل ایپ کے ذریعے بھی تو آپ یہ پروگرام فی الحال سنیں ہیلو ڈاکٹر کی اگر بات کی جائے تو، اور جب بھی ممکن ہوگا تو ضرور اطلاع اس کی دی جائے گی جب ریڈیو پر ہماری پروگرام نشر کیے جائیں گے، ان کے متعلق ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہرکیف آپ کسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ جشن ہولی کی رنگ برنگی دلی مبارکباد، تو آپ کو بھی ہولی کی پرخلوص مبارکباد۔ اور 14 مارچ کا آپ کا خط ملا، نعیم بھائی نے سامعین کے خط کے گول مول جواب دیے، جس میں لاکھوں سامعین نے ریڈیو کی پریشانی اور فرمائشی پروگراموں کی شکایت لکھی تھی، تو آخر آپ تفصیل سے کیوں نہیں بتاتے، یہ لکھتے ہیں۔ اور تمام دیگر اسٹیشن سے فرمائشی پروگرام شروع ہو گئے، اور 1 سال کا انتظار ہم ہو گیا ہے اردو سروس سے، ابھی تک فرمائشی پروگرام شروع نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اناؤنسر حضرات طے نہیں کرتے، ان کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، اور جو پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں اس کا ایک باضابطگی اس کے ساتھ رہتی ہے، باقاعدگی رہتی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا جیسے ہی ہماری نشریات میں اضافہ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اور انشاءاللہ امید یہ رکھنی چاہیے کہ عنقریب آپ کو کچھ اور نشریات سننے کو ملیں گی، اور جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے تھوڑا سا اور صبر کیجیے۔ اور ویسے بھی دیکھیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ضرور یہ میٹھا پھل آپ کو چکھنے کو ملے گا۔ ایک اور خط سرحد پار کا ہے، اور یہ ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، اور انہوں نے لکھا ہے بادامی باغ لاہور سے یہ خط لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ جی جناب، بالکل ہم سب ساتھی خیریت سے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام سامعین بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد میل ارسال کر رہا ہوں، اور فلمی نغموں کے کافی پروگرام سنے۔ آپ کے پیش کیے سارے پروگرام بہترین ہوتے ہیں، خاص طور پر صحت کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام نعیم بھائی نے پیش کیے ان کا جواب نہیں، ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے والیٹ پچھلی پاکٹ میں رکھنے کے لیے منع کیا تھا، تو اب ہم ایسا ہی کرتے ہیں، والیٹ کو پچھلی پاکٹ میں نہیں رکھتے۔ اور ہم نے ساگودانی کی کھیر بھی بنائی، اور بھی بہت سارے باتوں پر عمل کیا، اور بہت معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ میں اپنے کافی واقف کاروں سے ان کے ساتھ یہ پروگرام شیئر کرتا ہوں، اور آپ نے پچھلی بار میرے خط کے جواب میں فرمایا تھا کہ بادامی باغ میں کافی بادام ہوتے ہوں گے، تو عرض ہے کہ یہاں واقعی ہی باداموں کے باغات ہوتے تھے کسی دور میں، اور کہتے ہیں پورے لاہور میں ہی پھلوں کے باغات ہوا کرتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے، اب ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن ہم آپ کو بادام ضرور کھلائیں گے۔ منہ میں پانی آ رہا ہے دیکھیے۔ اور آپ کی راہوں میں ہم اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں، آپ کبھی آئیں تو صحیح، ہم آپ کو اپنی پلکوں پہ جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو منظور ہو تو اللہ کرے کہ آپ جلد تشریف لائیں۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، یہ بھی لکھا ہے آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، آمین۔ اور آپ کا مخلص غلام مرتضیٰ۔
اتنی محبتوں کے ساتھ آپ نے خط لکھا غلام مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس محبت کے لیے، جو اردو سروس سے آپ کا لگاؤ ہے، آپ کی محبت ہے، اور یہاں سے جو بھی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں یا پھر فلمی موسیقی پر مبنی ہوں یا حالات حاضرہ پر، یہ تمام آپ کو پسند آتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور رہی بات بادام کھانے کی اور آنے کی، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں جناب کہ یہ جو دوستی کا رشتہ ہے اور مضبوط ہو، اور آپ وہاں بادام کھلائیں، ہم یہاں آپ کو آم کھلائیں، بس ایسے ہی زندگی ہنسی خوشی چلتی رہنی چاہیے۔ بہرکیف پروگرام پسند فرمانے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ایک خط ہم اور شامل کرنا چاہیں گے، بڑا ہی رنگ برنگا خط ہے یہ، اور اس میں ہولی کے رنگ بھی ہیں، آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس بھی ہے اور ریڈیو بھی ہے، ریڈیو سے پروگرام پیش کرنے والے ہمارے کئی ساتھی بھی ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت خط بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ہیں مکل دھرم ادھیکاری، کولہاپور، مہاراشٹر سے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ اردو سروس، اس کے میزبان اور اسٹاف اور سارے پیارے پیارے سامعین کو میری طرف سے ہولی کی بہت بہت مبارکباد۔ تو ہماری جانب سے بھی رنگوں کے تہوار ہولی کی پرخلوص مبارکباد۔ ہولی کے رنگوں کی طرح ہی اردو سروس اپنے پروگراموں کے رنگ بکھیرتی رہے، جس میں ہم شرابورو ہوتے رہیں۔ واٹر ڈے پر سبیہ جی نے پانی کے متعلق مناسب معلومات دی۔ اردو سروس کے لیے پیار ظاہر کرتے ہوئے میں کچھ تصویریں بھیج رہا ہوں، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو مکل شکریہ تو ہم آپ کا ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے خط لکھا اور خط کو بڑا خوبصورت بنایا، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ آپ نے یہ خط لکھا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آکاش وانی جو ہے آل انڈیا ریڈیو کی بلڈنگ کی تصویر آپ نے بھیجی ہے، ساتھ میں ایک بڑا خوبصورت ریڈیو ہے، اور ریڈیو پر ہمارے کچھ ساتھی ہیں جس میں ناچیز بھی ہے، اور ہولی کے رنگ آپ نے جو بنایا، جو کارڈ ہے بڑا خوبصورت ہے، اور یہ کارڈ تو ایسا لگا جیسے کہ لائیو چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کارڈ کو۔ بہت شکریہ مکل دھرم ادھیکاری، اور ہولی کا جو یہ تہوار ہے آپ کے لیے بھی بہت مبارک ہو۔ لیکن ہم تمام سامعین سے ایک بات اور کہنا چاہیں، کیونکہ یہاں ذکر ہولی کا ہوا ہے، تو ہولی بہت ہی محفوظ طریقے سے اس بار کھیلنی ہے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، سماجی دوری یا معاشرتی دوری جسے ہم کہتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے زیادہ بھیڑ بھاڑ میں نہ جائیں، اپنے گھر میں رہ کر ہی یہ تہوار اپنوں کے ساتھ منائیں تو کتنا اچھا رہے گا۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ اگلے سال جب ہولی آئے گی تو خوب دھوم دھڑاکے سے منائیں گے، سب کے ساتھ مل کر منائیں گے، لیکن اس میں ہم سب کا تعاون بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم تعاون نہیں کریں گے تو اس وبا سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ بے شک ٹیکہ کاری بھی جاری ہے، اور تمام تر سہولیات جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو خاص کام کرنا ہے، سب خاص ذمہ داری ہے، وہ تمام افراد کی ہے، عوام کی ہے، اور عوام کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بھیڑ اکٹھے ہونے سے کوئی پریشانی یا دشواری ہوتی ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے بھی شامل ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو سب کے لیے یہی بات بہت اچھی رہے گی جناب کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور چونکہ تہوار خوشیوں کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں رنگ میں بھنگ نہیں آنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر ہیمنت کمار ہیں، اور یہ بھی ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن کہاں سے آپ نے یہ خط ارسال کیا؟ ہمیں ای میل دراصل ہے، تصویر تو آپ کی ہم نے دیکھ لی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ہولی کی آپ کو بھی مبارکباد۔ اور اگر آپ تھوڑا تفصیل سے لکھیں کہ کہاں سے آپ نے یہ ای میل ہمیں ارسال کیا ہے، چونکہ آپ کے ای میل ایڈریس میں بھی جگہ کا نام ہمیں نہیں ملا ہے۔ بہرکیف چونکہ آپ نے ہمیں ای میل ارسال کیا تو ہم نے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، اور تمام خطوط ہم نے شامل کر لیے، نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ اور ایک خط ابھی اور ہمارے پاس ہے، اور یہ خط بھی انل کوچالے صاحب کا دراصل ہے، اور اس میں جو ہے کافی پروگراموں کے متعلق آپ نے تبصرہ کیا ہے۔ 21 مارچ کے پروگراموں کا ذکر اس میں آپ نے کیا ہے، تاریخ ساز پروگرام سنا ہے ایس ایم نعمان صاحب کی آواز میں،
اور استاد بسم اللہ خاں پر یہ پروگرام پیش کیا گیا تھا، یہ ان کو پسند آیا ہے۔ اور 21 مارچ کی صبح 9:32 پر میڈم شبانہ رحمان اور 3:02 پر انہوں نے خبریں سنی ہیں عبد المالک صاحب کی آوازوں میں۔ اور 20 مارچ اور 21 مارچ کی صبح میری پسند اور ملے سر میرا تمہارا نعیم صاحب نے لاجواب پیش کیا، سبھی نغمے پسند آئے۔ اور آگے آپ رقم تراز ہیں اپنے خط میں۔ 20 مارچ کو دن میں میری پسند، آج کی بات، منظر پس منظر، فلمی نغمے کئی مہینوں کے بعد عبداللہ صاحب سے سنے اور بیحد اچھے لگے۔ 21 مارچ کو ہی انیس امروہوی کا فیچر بسم اللہ خاں کے حوالے سے، شہنائے نواز بسم اللہ خاں کے حوالے سے ان کو پسند آیا ہے۔ اور 21 مارچ آپ کا خط ملا نعیم صاحب سے سنا، اور ہمارے کچھ خط بھی اس میں شامل کیے گئے، بے حد شکریہ۔ اور 21 مارچ کا آگے آپ نے اور ذکر کیا ایک پروگرام کا، میری پسند، فلمی نغمے، آج کی بات، منظر پس منظر کئی دنوں کے بعد ہماری پیاری سبیحہ میڈم سے سننے کو ملے، پیشکش اور نغمے سبھی بہت خوبصورت تھے۔ تو انل کوچالے صاحب، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے تمام پروگرام سنے ہیں۔ 21 مارچ کے پروگراموں کا ذکر ہے، تاریخ ساز پروگرام بھی ہے، خبروں کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، یہاں سے جو خبریں نشر کی جاتی ہیں، اور بسم اللہ خاں صاحب پر جو ایک فیچر پیش کیا گیا تھا انیس امروہوی کا تحریر کردہ، یہ آپ کو پسند آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کئی ساتھیوں کے پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں عبداللہ کا نام بھی ہے، اور سبیحہ صاحبہ کے ذریعے پیش کیے گئے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے، جس میں کرنٹ افیئرس یعنی حالات حاضرہ کے پروگرام بھی ہیں اور فلمی موسیقی کے پروگرام بھی ہیں۔ ان تمام پروگراموں کو پسند فرمانے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اور دیکھیے، جانے سے پہلے آپ کو پتہ ضرور بتانا چاہیں گے اپنے پروگرام کا، چونکہ آپ اتنی محنت سے ہمیں خط لکھتے ہیں، تو خط کے لیے پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001۔ اور ای میل کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، اردو سروس ESD@gmail.com۔ پتہ ایک بار پھر بتا دیتے ہیں، اردو سروس ESD@gmail.com۔ تو جناب، یہ تمام خطوط اور ای میلز ہم نے شامل کر لیے، اور بہت محبتیں تھیں آپ کی ان خطوں میں اور ان ای میلز میں، اور خاص طور پہ ہولی کے تہوار کی ہمارے تمام سامعین نے مبارکباد دی، تو ہم بھی ان کو ہولی کی مبارکباد دیتے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ بہت سادگی کے ساتھ اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ یہ خوشیوں کا تہوار، رنگوں کا تہوار منائیں گے، اور احتیاط کے ساتھ منائیں گے، اور ایک صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ ضرور کریں گے آپ، کیونکہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ انفیکشن بھیڑ ہونے سے زیادہ پھیلتا ہے، ایک دوسرے کو پھیلتا ہے، اور یہ ایک وبا ہے، آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، کووڈ-19 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں، آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اور اپنوں کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خود بھی خوش رہنا چاہتے ہیں، تو اتنا تعاون تو جناب کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی ہمیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت، آپ کا خط ملا پروگرام ختم کرنے کی۔ آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ سنتے رہیے آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس کی نشریات۔